امام اہل سنت علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 پڑھ کر اسکول اور کالجز کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ یہ آیت پڑھ کر کچھ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات نوجوان نسل کے ذہنوں میں اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بڑی شانیں عطا کی، اللہ نے اپنے نبی کو خزانے عطا کیے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ پیارے حبیب قل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے پاس خزانے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کچھ نہیں۔ تم کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی غائب جانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کچھ نہیں۔ تم کہتے ہو اللہ والوں کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں۔ یہ بات یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، عہد اللہ کے بارے میں یہ بات ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے بارے میں، لیکن آئیں میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو علامہ امام فخر الدین رازی، قاضی بیضاوی اور صاحب معالم التنزیل کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول دیکھیں، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کی شان نزول یہ آیت کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مکے کے کافر آ گئے، انہوں نے آ کے کہا کہ اے محمد ہمارے ساتھ ڈیل کریں، مکمکا کریں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس شرط پر، اس مکمکا پر کہ ہمیں یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور یہ صحرا سبز و شاداب باغات میں تبدیل ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے کاروبار تجارت میں ہمیں نفع ہوگا تو پھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمیں عزتیں ملیں گی، ہمیں شانیں ملیں گی تو پھر ہم کلمہ پڑھیں گے۔ تو یہ بات انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار مکہ یہ شرطیں رکھ رہے ہیں، یہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے جبریل امین سے فرمایا جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور یہ ارشاد لے کر جاؤ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اے پیارے حبیب انہیں کہہ دیجئے لا اقول لکم میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں کہتا، لا اقول لکم میں نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، فرمایا اقول لکم تمہارے لیے میرے پاس خزانے نہیں ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب ان سے کہیں، یہ کافر جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمہ اس شرط پر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ انہیں فرما دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ،
میرے پاس خزانے، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے خزانے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے خزانے نہیں ہیں، لکم تمہارے لیے۔ اب کفار مکہ اٹھے وہاں سے اور انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ دیکھو نبی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، نبی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ انہوں نے آگے یہ کہنا، شور ڈالنا شروع کر دیا۔ اور یہ آیت مبارکہ شان نزول امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ان کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس وفد میں حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، حضرت عمر نہیں ہے، حضرت عثمان غنی نہیں ہے، حضرت مولا علی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ یہ خطاب پہلی دفعہ کفار مکہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس خزانے نہیں ہیں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے نہیں ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حاضر ہوئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نہیں فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور میں بات سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کا مسئلہ جو ہے وہ یادداشت کی کمزوری ہے کہ حضور بات سنتا ہوں یاد نہیں رہتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بادام کھاؤ، کھجوریں کھاؤ، دودھ پیو، مقوی ذہن کی طاقت کے لیے، دماغ کی طاقت کے لیے فلاں حکیم کے پاس جاؤ دوائی لو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا چادر بچھاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھا دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے چلو برے بھر کر آپ نے اس چادر میں ڈالے، پھر برے، پھر ڈالے، پھر ڈالے، تو آپ نے فرمایا اب اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چادر کو سینے سے لگایا، فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مروی روایات سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سے مانگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دیا۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور اہل حدیث عالم دین قاضی سلیمان منصور پوری رحمت للعالمین میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں یہ بات کہ جملہ اہل عالم نمک خوار احمد مجتبی ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری کائنات میں اہل عالم، ساری دنیا اہل عالم، یہ پورا عالم جو ہے یہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ نمک خوار ہے اور گہر پاشی اس ید مبارک کا خاصہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ بھی انہوں نے نقل کی، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا انا قاسم واللہ مطیع، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد مبارکہ میں جو بھی چیز، اب اس میں اہل معنی جو ہیں ان کا قاعدہ ہے کہ جس فعل کا متعلق یعنی مفعول محذوف ہو، یہ گرامر کا، یہ اہل معنی کا اصول ہے، یہ قاعدہ ہے اس بات کا کہ جس فعل کا متعلق یعنی مفعول محذوف ہو،
یہ قاعدہ ہے کہ وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ انما انا قاسم واللہ موتی، تو اس میں قاسم اور یوتی اور خازن، ایک حدیث مبارکہ میں خازن کے لفظ بھی ہیں، تو یہ ان میں تینوں کا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے، تو یہ عموم پر دلالت کرتے ہیں کہ یعنی قسم کس چیز کے قسم ہے، ذکر کوئی نہیں ہے، خازن کس کے ہیں، ذکر کوئی نہیں ہے، یوتی اللہ کیا دیتا ہے، ذکر کوئی نہیں ہے، یہ محذوف ہے۔ تو اہل معنی کہتے ہیں کہ جب مفعول اس فعل کا متعلق یعنی مفعول جو ہے وہ محذوف ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جس چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز بھی عطا فرماتا ہے دیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اور علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کی شرح میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی لیے شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ہر مرتبہ کے بود در امکان بروست ختم اور ہر نعمتیں کے داشت خدا شد برو تمام۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ممکن مرتبہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور ہر نعمتیں کے داشت خدا شد برو تمام، اور ہر ممکن نعمت جتنی نعمتیں اللہ کے پاس ہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا۔ اس کی تائید میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا اللہ تو بتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب تو کہہ دے، قل لا اقول لکم، حضور آپ کہہ دیں کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ مخاطب کفار سے ہے، کافروں سے کہہ دے کہ تمہارے لیے میرے پاس، اقول لکم تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ اول مخاطب مکے کے کافر، اور قیامت تک کے لیے مخاطب جو ہیں وہ ان کفار کی ماننی اولاد جو ہے، جو آج بھی کہتے ہیں کہ نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صحابی حاضر ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام حاضر ہوا ہے، اس نے عرض کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں، تو حضور نے انہیں عطا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس نے مانگا حضور نے عطا فرما دیا۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بلکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی گناہگار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر آپ سے التجا کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی، مغفرت کی دعا فرمائیں، بخشش لے کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے اس بندے کے گناہ معاف فرمائے۔ اور انہوں نے مشہور جو روایت تھی امام طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، وہ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمائی۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے، اللہ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں خازن ہوں۔ ایک روایت میں امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حکم ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں تقسیم کرتا ہوں۔ اب اللہ نے کہاں حکم فرمایا پیارے ابھی کن کو دینا ہے؟ فرمایا اپنے غلاموں کو عطا فرمائے، غلام آ جائے اسے عطا فرما دیں۔ لیکن کفار کے لیے فرمایا، وہ لوگ جو دین میں مکمکا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فرمایا قل لا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک
ان اتبع الا ما یوحى الی ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون. ان کے لیے کچھ نہیں ہے، غلاموں کے لیے سب کچھ ہے. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحیح قرآن و حدیث والا عقیدہ اپنانے کی، صحابہ والا عقیدہ اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کوئی مشکل ہوئی ہے، کسی صحابی کی اگر آنکھ نکل گئی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ سیدھا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. اگر کسی صحابی کا بازو کٹ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی در ہے، یا وہی در ہے. اس لیے فرمایا نا خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مفر. یہ رب کا در ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کرنا ہے، شرک نہیں ہے. یہ دو نہیں ہے. جو کہتے ہیں دو دوئی کہتے ہیں وہ غلط ہے. دو کرنا ہی شرک ہے، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہی رب کا در ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادب گاہے سدیر آسماں از عرش نازک کر کہ نفس گم کردہ امی آئد جنید و باجزیدیں گیا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے اہل اللہ جو ہیں وہ اپنا دم روک کر آتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی وہ بالکل سانسیں روک کر آتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. فرمایا وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کرنے والے ہیں، مؤدب ہیں لوگ، وہ لوگ جو حضور کی بارگاہ کے ادب کرنے والے ہیں. فرمایا وہی جو ہیں وہ کامیاب ہیں. وہی لوگ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کی زکات، ان کا صدقہ و خیرات، ان کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی مؤدب ہیں، ادب کرنے والے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.